اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجا علی آثارہم ان کے قدموں پر ان کے نشانوں پر بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو۔ مراد یہ ہے کہ جو اس سے پہلے پیغمبر آئے جو انبیاء آئے ان کے پیچھے ہم نے سب سے آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ پچھلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور تورات کا ذکر ہے کہ وہ ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور پھر تورات کے بعد احکام کا ذکر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں تقریباً وہی بات ارشاد فرمائی جو تورات کے بارے میں فرمائی تھی۔ جس طرح تورات ہدایت اور نور تھی ویسے ہی انجیل بھی ہدایت اور نور ہے۔ گویا یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ ساری بنیادی طور پہ ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں۔ وقفینا علی آثارہم اور پیچھے بھیجا ہم نے انبیاء کے نقش قدم پر بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو مصدقاً لما بین یدیہ من التورات، مصدق تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا موجود تھا، من التورات تورات سے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات کی جتنی کچھ بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ موجود تھیں ان تعلیمات کی تصدیق کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ بالکل وہی الفاظ جو تورات کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ گویا کہ دونوں کتابیں جو تھیں ایک ہی جگہ سے جاری ہوئی، ان کا سرچشمہ اور ان کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی، پہلے حصے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی تعلیمات کا۔ اس حصے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انجیل میں جو تعلیمات تھیں، انجیل کی جو آیات تھیں، وہ انجیل کی آیات بھی تصدیق کرنے والی تھیں تورات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرنے والے تورات کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تصدیق کرنے والی تورات کی۔ مصدقاً لما بین یدیہ من التورات، تورات میں سے جو کچھ موجود تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تصدیق کرنے والی تھی انجیل۔ وہدن اور اس انجیل میں ہدایت تھی، وموعظۃ اور نصیحت تھی، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں وہ کتابیں اپنے سے پہلی آئی ہوئی کتاب کی تائید میں آتی ہیں۔ کوئی بھی نبی اپنے پہلے سے آئے ہوئے نبی کو کام کو مٹانے کے لیے یا اس کام کی تردید کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو نبی پہلے آیا اس نبی کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے نبی آتا ہے۔ اسی طرح جو کتاب نہیں آتی ہے وہ بھی اپنی پہلی کتابوں کی تعلیمات کی تردید کے لیے نہیں آتی، بلکہ انہی جو تعلیمات ہوتی ہیں انہی تعلیمات کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں یا جو بنیادی شریعت ہے، جو بنیادی احکام ہیں، نبی بھی وہی بیان کرتا ہے اور کتابیں بھی وہی بیان کرتی ہیں۔ البتہ فروعات میں اختلاف موجود ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، یہ ساری چیزیں پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھیں، لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ ہماری شریعت سے کچھ مختلف تھا، لیکن عبادات یہی تھی۔ اسی طرح
بعض دوسرے احکام ابتدا میں جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حقیقی جو بہن بھائی تھے ان کا نکاح آپس میں جائز تھا، اور یہ اس وقت ایک مجبوری سمجھ لیں یا ضرورت سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر یہ بہن بھائی کا نکاح آپس میں حرام ہو گیا۔ پھر باقی اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے کچھ بتا دیے، کچھ جو غیر حرام تھے وہ بتا دیے۔ اس طرح بعض جو فروعی مسائل تھے ان میں تو درجہ بدرجہ تبدیلی آئی، لیکن جو بنیادی احکام اور بنیادی شریعت تھی اس میں تبدیلی نہیں آئی، توحید وہی رہی۔ اور توحید جو سب سے بڑا مقصد تھا انبیاء کی بعثت کا، کتابوں کی تعلیمات کا، اور پھر رسالت پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، یہ ساری کی ساری بنیادی چیزیں جتنی بھی تھیں ساری شریعتوں میں مشترک رہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے اہل انجیل کو فیصلہ کریں بما انزل اللہ فیہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس انجیل میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا بما انزل اللہ، اس تعلیم کے مطابق جو نازل کی اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے، بل یحکم اہل الانجیل، کہ اہل انجیل جو ہیں انجیل کے مطابق فیصلے کریں اپنے، یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے، یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب انجیل نازل ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جاری ساری تھی، اس وقت کے لیے ہے یہ حکم کہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے فیصلے انجیل کے مطابق کریں۔ اور اس کا اشارہ جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا پچھلے درس میں، دو معاملات تھے، ایک میں تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کا آپس میں جو معاملہ طے تھا، ایک نے اپنے لیے دیت دوہری رکھی ہوئی تھی اور دوسرے قبیلے کے لیے دیت اکاہری تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر دوسرا جو زنا کی سزا کے بارے میں انہوں نے قانون بنایا ہوا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اہل انجیل کو تو انجیل کے احکام کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ اس زمانے میں جب شریعت انجیل کی تھی، یا جب جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس زمانے کے بارے میں حکم ہے، اور فرمایا کہ جو بھی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ فاسق ہیں۔ ہے تو انجیل کے حوالے سے، لیکن حکم یہ مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے جب یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ اہل انجیل کو ہم نے یہ حکم دیا تھا، لہٰذا یہی حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے فیصلے شریعت کے مطابق کریں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کریں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ تعلیم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، دوسری مرتبہ فرمایا وہ ظالم ہیں، تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہ فاسق ہیں۔ تینوں یہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات سے انحراف کے۔ کفر تو یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو تسلیم نہ کرے یا انہیں قابل عمل نہ سمجھے۔ آج تو بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے یا بڑا مہذب وقت آ گیا ہے، اور جو قوانین ہیں اسلام کے بنائے ہوئے یہ 1400 سالہ پرانے ہیں، لہٰذا آج ان پہ عمل کرنا ممکن نہیں۔ یہ تصور کرنا یا یہ سوچنا یا یہ کہنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ اور اسی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں جو دل سے عقیدے سے اسلامی تعلیمات کو ناقابل عمل سمجھتے ہیں۔ ظالم اور فاسق کی بات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عقیدہ تو یہ رکھتے ہیں کہ قوانین تو وہی ٹھیک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے ان کی بجائے اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنی پنچایتوں کے، اپنی اسمبلیوں کے، اپنے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرتے ہیں،
ان کے بارے میں باقی 2 باتیں ہیں، اور وہ درجہ بدرجہ ہیں۔ جس درجے میں کوئی اسے انحراف کرے گا وہ ظالم بھی ہے اور وہ فاسق بھی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، ایک تو فیصلے وہ ہیں جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، جج کرتے ہیں، قاضی کرتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں ہم کرتے ہیں۔ وراثت کا معاملہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کا فیصلہ عدالت سے ہی کروایا جائے۔ جا کے ہر آدمی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا نازل کیا اس بارے میں۔ بیٹے کو بھی دینا ہے، بیٹی کو بھی دینا ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، باقی لین دین کے، تجارت کے کیا مسائل ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان سارے معاملات میں اللہ کی نازل کرتا ہوا تعلیمات کے مطابق انسان فیصلے کرنے کا پابند ہے۔ اور یہ جو ذاتی معاملات ہیں، اپنے گھروں کے معاملات ہیں، ان میں بھی شریعت کے احکام سے انحراف جو ہے وہ انسان کو ظالم اور فاسق بنانے والا ہے۔ اگر گھروں کے معاملات میں بھی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کرتے تو پھر بھی یہ حکم ویسا ہی ہوگا کہ وہ ظالم ہے یا فاسق ہے۔ کوئی بھائی اگر اپنی بہن کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، یا کوئی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو حق مہر سے محروم کرتا ہے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اگر اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کے مطابق ہم نہیں چلتے، اس کے مطابق ہم فیصلہ نہیں کرتے، تو اسی درجے کے ہم بھی فاسق اور ظالم بنیں گے۔ ضروری نہیں کہ مقدمات کا تعلق عدالت سے ہی ہو، یا قاضیوں سے ہو، یا ججوں سے ہو، بلکہ ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو مسلمان اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق معاملات نہیں چلاتا اپنے گھر کے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری کتاب کا ذکر فرمایا۔ پہلے تورات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد انجیل کا ذکر فرمایا، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اب یہ سارے فضائل ہیں قرآن مجید کے۔ الیک کا فرما کے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب یہ بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے۔ پہلے تورات کی بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کی بات ارشاد فرمائی، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہدایت ہیں، نور ہیں، ان کے جاری ہونے کا چشمہ ایک ہی ہے، جاری ہونے کی جگہ ایک ہی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں وہ دونوں۔ اور پھر آگے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا انزلنا، اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب مراد ہے قرآن مجید، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے، اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی دیا ہے یہ برحق اور سچ ہے۔ اس میں جو حدود ہیں وہ بھی برحق اور سچ ہیں، جو اس میں تاریخی واقعات ہیں پہلی قوموں کے، عاد کے، سمود کے، قوم شعیب کے، قوم صالح کے، قوم لوط کے، جتنے بھی واقعات تاریخی ہیں وہ سارے کے سارے برحق اور سچ ہیں۔ قرآن مجید میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری برحق اور سچ ہیں، جو احکام دیے ہیں وہ بھی سارے کے سارے برحق اور سچ ہیں۔ ان ساری باتوں پہ ایمان لانا فرض ہے، اور یہی ہے جو بات اللہ نے فرمائی کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی تیری طرف بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہے یہ بالکل برحق ہے اور بالکل سچ ہے۔ آگے فرمایا کہ دوسری فضیلت یہ ہے مصدقاً،
لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، اس کتاب کے سامنے، من الکتاب، کتاب سے۔ الکتاب جو ہے یہ دراصل ساری جو الہامی کتابیں ہیں ان کے لیے، الکتاب کا لفظ جو ہے ساری الہامی کتابوں کے لیے ہے، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو، دونوں کتابیں جو پہلے سے آ چکی ہیں، ان کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے ہیں واقعی احکام، ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ جو تحریف ہو چکی ہے اس میں ظاہر ہے اس کی تصدیق نہیں کرتی یہ کتاب، لیکن جو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جو فی الواقع اللہ نے نازل فرمائی ہیں تورات میں اور انجیل میں، ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب قرآن مجید۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، محیمن کہتے ہیں محافظ کو، نگہبان کو، اور یہ محیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے تورات اور انجیل کی۔ محافظ کس اعتبار سے؟ محافظ اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں تو اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ جو فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں تھیں تورات کی اور انجیل کی، ان کے باقاعدہ حوالے دے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات ہم نے تورات میں فرمائی تھی، یہ بات ہم نے انجیل میں فرمائی تھی، یہ حکم ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ حکم ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ گویا تورات اور انجیل کی وہ باتیں جو فی الواقع اللہ کی طرف سے تھیں، ان کو بھی اسی طرح قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا قیامت تک، جس طرح قرآن مجید کی اپنی تعلیمات قرآن محفوظ ہیں قیامت تک۔ قرآن مجید کی اپنی تعلیمات بھی محفوظ ہوگی قیامت تک، اور جو انجیل اور تورات کی تعلیمات تھیں جن کا حوالہ اس قرآن مجید میں آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں باتیں ارشاد فرما دیں تورات اور انجیل کے حوالے سے، وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہوگی۔ لہذا یہ کتاب جو ہے نہ صرف انجیل اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، بلکہ انجیل اور تورات کی جو تعلیمات واقعی اللہ کی طرف سے تھیں ان کی حفاظت کرنے والی بھی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اپنی آیات کی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، جس طرح اس کی حفاظت ہوگی ویسے ہی تورات اور انجیل کی وہ باتیں جو قرآن مجید میں آ گئیں ان کی حفاظت بھی اس قرآن کے ساتھ ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید تائید کرنے والی بھی ہے ان تعلیمات کی جو تورات اور انجیل میں آ گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کی حفاظت کرنے والی بھی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں تورات میں تھیں وہ قرآن میں آ گئیں، جو انجیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں وہ قرآن میں آ گئیں۔ اب باقی جو ہے وہ تو تحریف شدہ تورات ہے یا انجیل ہے، اور قرآن مجید نازل ہونے کے بعد جو چیزیں باقی رکھنی مطلوب تھیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیں۔ باقی جو کتابیں تھیں ان کی تعلیمات اب منسوخ ہو گئیں، انجیل کے آنے سے تورات کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اور قرآن مجید کے آنے کے بعد تورات اور انجیل دونوں کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں۔ اگرچہ ان کتابوں کے آنے پہ ایمان رکھنا یہ تو واجب ہے کہ واقعی اللہ نے نازل کی تھیں، لیکن ان کی تعلیمات جو تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کی تعلیمات لے آئے، اور انجیل کے آنے کے بعد جب قرآن مجید نازل ہوا تو تورات اور انجیل دونوں کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیں۔ لیکن ان پہلی کتابوں پہ ایمان لانا پھر بھی واجب ہے، ایمان لانا فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے
ولا تتبع اہواءہم، ولا تتبع اور آپ پیروی نہ کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق اس چیز کے بارے میں جو تمہارے پاس آ گئی حق سے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ نازل کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ فیصلے ان کے قرآن مجید کے مطابق کریں اور ان کی بات نہ مانیں، ان کی خواہشات نہ مانیں۔ اس آیت کا جو آخر تک ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے بعض علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہم یہود کے علماء ہیں اور ہمارے یہودی جو ہیں ہمارے پیچھے ہیں، جو ہم کریں گے وہی کچھ وہ بھی کریں گے۔ ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے، اگر آپ اس مسئلے کا فیصلہ یوں کر دیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے جتنے بھی ہمارے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ کیا تھا اس کی تفاصیر میں وضاحت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اس مسئلے کا فیصلہ یوں کر دیں جیسے ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے جتنے یہودی ہیں وہ بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ کسی کو مسلمان کرنا جو ہے ظاہر ہے وہ ہے تو بڑی اہم بات اور بڑی اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ آپ نے فیصلہ وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان کی جو خواہش ہے کہ یہ فیصلہ یوں کر دیا جائے، فرمایا کہ ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، آپ ان کی بات نہیں ماننی۔ فرمایا لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اما جاءک من الحق جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے مقابلے میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلِّ ہر امت کے لیے یا ہر گروہ کے لیے، جعلنا ہم نے کیا، منکم تم میں سے، شرعتن ایک ضابطہ، ومنہاجا اور ایک طریقہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے، خواہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مسلمان ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور ایک طریقہ کار بنایا ہے، ایک طرز عمل بنایا ہے، اور ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ جو طریقہ ہم نے تمہیں دیا، جو ضابطہ ہم نے تمہیں دیا، تم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لَجَعَلَكُمْ بناتا تم کو، کرتا تم کو، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کیوں بھیجے، مختلف اوقات میں مختلف کتابیں کیوں بھیجیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم شروع سے لے کر آخر تک تم سب کو ایک ہی امت بناتے، ایک ہی ہم تمہیں طریقہ دیتے، ایک ہی شریعت ہم تمہیں دیتے، ایک ہی کتاب ہم نازل کرتے، ایک ہی پیغمبر بھیجتے۔ یہ کام کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو متقی، پرہیزگار، نمازی، روزہ دار اور صالح فرما بردار بنانا چاہتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ بات ہم کرنا چاہتے کر تو دیتے، لیکن دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوتا۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوتا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امتیں بنائیں، الگ الگ شریعتیں بھیجیں، الگ الگ نبی بھیجے، الگ الگ کتابیں بھیجیں کہ اللہ تم کو آزمائے فیما آتاکم، اس شریعت کے حوالے سے، اس طریقے کے حوالے سے، اس قانون اور ضابطے کے حوالے سے جو اللہ نے تم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگوں کو ایک جیسا بنانا چاہتے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے جو ہیں ان میں اللہ کی نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی ہے، انہوں نے ہر وقت تسبیحات ہی کرنی ہے، اللہ کی، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں ہی مشغول رہنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات مطلوب ہوتی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو بھی ایسا ہی بنا سکتے تھے، لیکن ایسا کرنے سے جو مقصود تھا، جو مطلوب تھا، وہ حاصل نہ ہوتا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف انداز سے واضح فرمائی ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ہدایت ہی دے دیتے، ہر ایک کو سیدھے راستے پہ لگاتے، ہر ایک کو نیکی کے راستے پہ چلا سکتے تھے ہم، اگر ہم یہ چاہتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن جو میں نے بات پہلے دن سے کہہ دی تھی وہ بات تو پوری ہو کے رہے گی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ لوگوں کو ہم نے آزمانا ہے، جو لوگ نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ گار فاسق اور فاجر ہوں گے جہنم کو میں بھر دوں گا ان فاسقوں سے اور ان کافروں سے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا مختلف شریعت، مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کو بھیجنا اور مختلف کتابیں بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں شامل ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ایک شریعت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس شریعت کو ختم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اچھا بھی اب یہ شریعت ہے، پہلے والی شریعت منسوخ ہو گئی، اب تم اس پہ عمل کرو۔ جو باپ دادا سے انسان کام کرتا چلا آ رہا ہو، اسے چھڑانے کے لیے اس کی ایسی محبت پڑ جاتی ہے انسان کے دل میں، ایسی عقیدت ہو جاتی ہے اس بات کی، اسے چھوڑنا یا اس کو بدلنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہوئی پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں، یہی بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کے ایک نئے نبی کا طریقہ اختیار کیا جائے یا نئے نبی پہ ایمان لایا جائے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی اہل کتاب کے لیے یہ بات بڑی مشکل تھی کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کے ایک نئے نبی کا دین کیسے اختیار کریں۔ ابو طالب نے بھی یہی بات کہی تھی، حالانکہ ابو طالب جو تھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لوگوں کو یہ بات کہی کہ میرا بھتیجا جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ بیت اللہ شریف میں جو تحریر لٹکائی گئی تھی، جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس تحریر کو دیمک نے ختم کر دیا ہے، سوائے اس اللہ کے الفاظ کے جہاں کہیں اللہ کا لفظ لکھا ہے وہ محفوظ ہے، باقی ساری تحریر جو ہے اس کو دیمک چاٹ گئی، دیمک نے ختم کر دیا ہے۔
یہ مقاطع تھا شیب ابی طالب کا، جس کا معاہدہ لکھ کے کفار نے لٹکایا ہوا تھا بیت اللہ شریف میں۔ ابو طالب نے دیکھے بغیر کافروں سے جا کے یہ بات کہی، اس تحریر کو دیکھے بغیر جا کے یہ کافروں سے بات کہی، سرداروں سے، کہ میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے، تم جا کے اس تحریر کو دیکھ لو۔ اس تحریر کو دیمک نے ختم کر دیا ہے سوائے اللہ کے الفاظ سے، اور ساتھ کہنے لگے کہ میرا بھتیجا جھوٹ کبھی نہیں بول۔ اتنا یقین تھا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے بات سچی ہے، لیکن مرتے وقت کیا کہا ابو طالب نے؟ مرتے وقت بات یہی تھی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ باتیں وہ سچی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اور آزمائش یہی ہے جو اللہ نے فرمایا نا لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ جب ایک شریعت آتی ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں اب یہ شریعت نہیں، یہ شریعت ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میری اتباع کون کرتا ہے اور اپنے نفس کی اتباع کون کرتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اللہ نے بتا دیا کہ پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں، اب اس نبی پہ ایمان لاؤ۔ اس اپنے نبیوں کو چھوڑ کے نئے نبی پہ ایمان لانا یہ بڑا مشکل کام تھا، کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بتائی ہیں، کئی مثالیں بتائیں۔ قبلہ تبدیل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو پھر یہ گولی نگلنی بڑی مشکل تھی اہل کتاب سے کہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کے بیت اللہ شریف کو قبلہ کیوں بنایا گیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان لوگوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا۔ بعض بیوقوف لوگ یہ بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کیوں کر لیا۔ یہاں ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، جو چاہے وہ حکم دے۔ پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں مشرق اور مغرب کے، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جیسا حکم چاہے وہ دے دیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسی سوال کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ کس طرف ہونا چاہیے، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بیوقوفو، نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، جو بات اللہ کہتا ہے وہ بات مانو۔ اصل نیکی یہ ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آج یہ حکم تھا تو اس پہ ہم عمل کر رہے تھے، اب یہ حکم آ گیا تو ہم اس کو کیوں مانیں۔ اصل جو حکم ہے یا اصل مطلوب ہے وہ ہے اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ بنفس سے ہی بیت المقدس نہ تو اس میں کوئی خرابی ہے اور نہ ہی کوئی بات ایسی بیت اللہ شریف میں ہے جو بنفس سے ہی جس کی وجہ سے حکم یہ دیا گیا کہ اس کی طرف منہ کیا جائے، بلکہ اصل مطلوب جو تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے اللہ کی بات کون مانتا ہے۔
جب اللہ نے وہ حکم دیا تو وہ مانو، جب اللہ نے یہ حکم دیا تو یہ حکم مانو۔ اصل جو مطلوب چیز ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور پھر اور بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں شریعت میں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے، حتیٰ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب سے بڑی عبادتیں ہیں اسلام میں، لیکن بنفس ہی یہ بھی مطلوب نہیں۔ اصل جو مطلوب چیز ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ روزے کا بڑا ثواب ہے، بہت اجر ہے اس کا، نفلی روزے کا، لیکن وہی روزہ جب اللہ کا رسول یہ فرما دیں کہ عید کے دن رکھو گے تو گناہ ہوگا، ہے تو وہی روزہ جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جب اللہ کے رسول منع کر دیں تو روزہ نہیں رکھنا۔ مکہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے سے، لیکن جب اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ 8 ذی الحج کو تم نے مکہ میں نماز نہیں ادا کرنی، نماز منا میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی مکہ میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، میں تو یہیں پڑھوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، حج میرا یہیں پہ ہوگا، منا میں نہیں جاتا وہ، یا عرفات میں نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو مطلوب تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مطلوب ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، مطلوب کو چھوڑ کے اس نے جو ضمنی بات تھی اس کو پکڑ لیا کہ نہیں میں تو مکے میں ہی رہوں گا، میں منا یا عرفات نہیں جاؤں گا، اس کے سارے عمل باطل ہو گئے۔ جو مطلوب تھا وہ چھوڑ دیا اس نے۔ اب اسی طرح عرفات کا دن ہے، بڑا قیمتی دن ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، شیطان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، شیطان کے سارے میں مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن وہ ہے اتنے وقت کے لیے جتنا وقت اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ عرفات کی بڑی فضیلت ہے، میں 10 ذی الحج کو بھی یہیں عرفات میں رہوں گا، میں تو یہاں سے نہیں جاتا، یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اگر وہ 9 کو بھی وہاں سے نہیں نکلے گا، 10 بھی وہاں گزارے گا، اس کا حج ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا وہ چھوڑ دیا اس نے۔ شریعت کے جتنے بھی احکام، یبلوکم کا مطلب یہی ہے کہ میں جب تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو اس حکم سے مطلوب یہ ہے کہ تمہیں آزماؤں میں، کہ جو تمہارے دل کے اندر خواہشات ہیں پیروی تم ان کی کرتے ہو، کہ جی میرے باپ دادا کا دین ہے، میں نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا ہے، ہمارا یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ، یا رسم و رواج ایسا ہے، یا ہمارے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب بے شمار لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے، یہاں آنے کے بعد دین کا شعور پیدا ہو جاتا ہے، دین کے مسائل اور احکام لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایک خلش دل میں یہ رہتی ہے، اچھا جی یہ کام وہاں ہمارے ہاں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ساری زندگی ہم تو یہیں کرتے رہے، پاکستان میں یوں ہوتا ہے، ہندوستان میں یوں ہوتا ہے، وہاں تو ایسے ہوتا ہے۔ یہ جو خلش ہے یہ دل میں پھر بھی رہتی ہے، اور یہی چیز دور کرنی مطلوب ہے کہ جب ایک چیز کا تمہیں پتہ چل جائے کہ جال حق بات آ گئی، حق یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، پھر اس کے بعد کون آدمی ہے جو اپنی آباء و اجداد کی تقلید پہ جمع رہتا ہے، یا اپنے مولوی کی بات پہ اڑا رہتا ہے، یا اپنے پیر صاحب یا حضرت صاحب کی بات پہ جمع رہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے پیر صاحب یا حضرت صاحب نے تو یوں فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یوں فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی انسان پرواہ نہ کرے تو اسی میں انسان کی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش معمولی نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان جس کام پہ ساری زندگی بسر کرتا رہے، جو کام انسان ساری زندگی کرتا رہے، اسے پتہ چلے کہ یہ تو میں غلط کرتا رہا، اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے، وہ چھوڑنا ہوتا بڑا مشکل ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو انسان کو نئی بات معلوم ہو یا نیا چیز، انسان نئی چیز دیکھے یا نئی بات سنے، اس کو فوراً قبول کرنے کو انسان کا دل نہیں چاہتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے اور پرانی عادات کو چھوڑنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر
یہی بات جو ہے یہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر جو دوسرے عقائد اور مسلک کی باتیں ہیں، اب یہ جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں گزارش کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعصب اختیار کرنا اور انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون ہے جس کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، رسم و رواج کو چھوڑ دے، اپنی عقیدتوں کو چھوڑ دے، اپنے اماموں کو چھوڑ دے، اپنے پیروں کو چھوڑ دے، اپنے حضرتوں کو چھوڑ دے، بات صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو۔ ہوتا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں یہ چاہتا کہ سب کو نیک کر دوں، سب کو نمازی اور پرہیزگار بنا دوں تو میرے لیے مشکل کام نہیں تھا، میں کر سکتا تھا ایسا، لیکن ہم نے کتابیں مختلف اوقات میں مختلف کتابیں نازل کیں، مختلف انبیاء نازل کیے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ میں تم کو آزماؤں، لیبلوکم فیما آتاکم، جو احکام ہم نے تم کو دیے ان احکام میں ہماری اتباع کون کرتا ہے اور پرانی شریعتوں کو، پرانے طریقوں کو، رسم و رواج کو، آباء و اجداد کی تقلید کو کون چھوڑتا ہے، کون نہیں چھوڑتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، دوڑو نیکی حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے یہ واضح فرما دی کہ نیکی ہے کیا، نیکی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے لوگوں کے لیے کہ اطاعت کون کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو، آگے بھاگو نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیزی کرو، بھاگو، دوڑو اس طرف۔ جو بات معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی ہے اس کو فوراً قبول کرو، اس میں تعمل کرنا اور اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، بے شک روزہ فرضی ہے، آپ سفر میں ہیں اور آپ کو دشواری محسوس ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ جب آپ مشکل میں پڑ جائیں، روزہ فرضی ہے اور آپ نبھا نہیں سکتے تو توڑ دو۔ اب اس کو توڑنے میں اگر کوئی دل میں تنگی محسوس کرے، دل میں ہچکچاہٹ محسوس کرے تو یہ بھی نافرمانی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے، اصل مطلوب جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، اصل مطلوب نماز نہیں ہے، اصل مطلوب حج نہیں ہے، مطلوب ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جب اللہ کا رسول حکم دیتا ہے توڑ دو تو اس کو توڑ دو۔ غزنوی کے بارے میں جب زیاد غلام تھا، بکتا بکاتا غزنوی کے پاس پہنچ گیا، جب غلام بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے دیکھا بڑا ذہین اور فطین اور اچھا تابع دار آدمی ہے، اس کو اپنا مقرب بنا لیا، اور جو دوسرے وزراء تھے، مشیر تھے، ان کو بڑا حسد ہو گیا اسے زیاد سے کہ یہ غلام تھا اور اس کو بادشاہ نے اپنا اتنا مقرب بنا لیا ہے۔ بات نکلتے نکلتے بادشاہ تک پہنچ گئی کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک دن غزنوی نے اکٹھا کیا اپنے وزیروں مشیروں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ میں نے اس کو کیوں اپنا مقرر بنایا ہے۔ ایک بڑا قیمتی ہیرا منگوایا، ہیرا منگوانے کے بعد غزنوی نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے اور توڑنے سے نقصان ہو گیا، بڑا اچھی چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں توڑ دیتا ہوں لیکن کیا فائدہ ہے اس کا، قیمتی چیز ہے، اس کو رہنے دے، بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ یہ بادشاہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کیوں توڑتے ہیں، اس کو نقصان ہے اور اتنی خوبصورت چیز ہے۔ سارے وزیر مشیر جتنے بھی تھے ان سب کو بلایا، سب نے اپنی اپنی رائے دی اور اس پتھر کو توڑنے سے گریز کیا۔ آخر میں غزنوی نے زیاد کو بلایا اور زیاد کو کہنے لگا زیاد اسے توڑ دو۔
زیاد نے فوراً پتھر پکڑا اور اس کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہی ہے جس وجہ سے میں نے اس کو مقرر بنایا ہے، تم نے ہر معاملے میں تأمل کیا، ہچکچاہٹ کی اور کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی، جواز پیش کیا میری بات کو رد کرنے کے لیے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نقصان ہے یا فائدہ ہے، اس نے جو کچھ میں نے کہا تھا فوراً وہ اس پہ عمل کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ اور اللہ کا رسول دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بات ہم کہتے ہیں اس میں یہ حجتیں پیش کرتا ہے، اپنی عقل سے سوچتا ہے، اگر سے دلیلیں گھڑتا ہے، حجتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یا ہماری اطاعت کرتا ہے۔ لیبلوکم، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میری بات مانتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کرنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ آوازیں سی محسوس ہوئیں اور میں نے دل میں خطرہ محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لوں، میں جا کے آگے دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں لیکن پھر مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہیں کھڑے ہونا ہے۔ وہ بات یاد آنے کے بعد میں وہیں کھڑا رہا، میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور غزوہ احد پہ جو غلطی ہوئی تھی، جس کے لیے اتنا نقصان ہوا، وہ بات کیا تھی؟ بات تو یہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں جانور بھی نوچ لے یا یہ اور یہ بھی ہو جائے تو تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا کیا کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ فتح تو ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور کفار بھاگ نکلے ہیں، انہوں نے پھر اپنی عقل سے بات سوچی، اپنی ترجیحات بنا لیں، اپنا ایک ذہن میں بات طے کر لی اور اس پہ عمل کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شدید نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو اور شدید صدمہ سہنا پڑا مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کر کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوتاہی اور لغزش کر کے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے احکام بھیجے ہیں، ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کچھ بھی سنبھلتا نہیں، اور اگر نافرمانی کرے تو اللہ کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے، اگلے پچھلے، انسان اور جنات، جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری، اگر اتنے متقی بن جائیں، اتنے پرہیزگار بن جائیں، جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر تم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کچھ بھی اس میں نہیں سنورے گا۔ اور اگر تم سارے کے سارے فاسق اور فاجر بن جاؤ، اگلے بھی اور پچھلے بھی، انسان بھی اور جن بھی، اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات تو حمید اور مجید ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ تعریف کے لائق ہے، کوئی اللہ کی بزرگی بیان کرے نہ کرے اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ذات مجید ہے۔ اس لیے اصل جو چیز ہے، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی نیک عمل کرے گا خود اسی کو فائدہ ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی برا کام کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا۔ اللہ کا نہ اسے سنورتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ اس لیے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ کون انسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اور کون ہے جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، کون اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، کون اپنی عقل پہ چلتا ہے، اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ چلتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ،
فَيُنَبِّئُكُمْ، اور وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں جو جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ ہاں یہ اختلاف ہے اس میں، ہاں یہ اختلاف ہے اس میں، یہ بھی اختلاف ہے۔ سب سے پہلے مخاطب تو ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودیوں نے جس سے اختلاف کیا، جس نبی سے اختلاف کیا، اس کی کتاب سے اختلاف کیا، اس کا فیصلہ بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ تمہارے دونوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد کون سچا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، لہذا اس وقت عیسائی سچے تھے، یہودی جھوٹے تھے، اور اس اختلاف کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے، اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اختلاف کیا مسلمانوں سے۔ اب اس اختلاف کا فیصلہ بھی اللہ قیامت کے دن کریں گے کہ مسلمان سچے ہیں یا یہودی اور عیسائی سچے ہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو اپنے اختلافات ہیں، ہاں جی قبر پہ جانا اور قبر کو، اب ایک نئی اصطلاح شروع ہو گئی ہے، ایسے عقل عیار 100 بیس بنا لیتی ہے۔ اب ایک نیا فلسفہ شروع، نہیں جی قبر پہ سجدہ نہیں، قبر کو چوم رہے ہیں۔ یہ تو حضرت صاحب کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ حضرت صاحب کے پاؤں کو چوم رہے۔ ایک نیا شیطان نے یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے اختلافات ہیں، جو اللہ کے رسول نے تو فرما دیا کہ قبر پہ پکی عمارت بھی نہ بنائی جائے، اس پہ چڑھاوا نہ چڑھایا جائے، اس پہ نظر نیاز نہ دی جائے، وہاں جا کے قربانی نہ دی جائے، وہاں جا کے کوئی کھانا نہ تقسیم کیا جائے، ساری چیزیں یہ حرام ہیں، حرام ہیں۔ اب اس کے باوجود جنہوں نے اختلاف کیا اس سے اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ بات سچی ہے کہ اس دنیا میں اختلاف نہیں ہو، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ عقل بڑی یار ہے، بڑے بہانے تراش لیتی ہے، بڑی دلیلیں بنا لیتی ہے، نہیں جی نہیں یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے۔ یہ بھی اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اختیار دیتا ہے ان کو بھی۔ شرک کے بڑے راستے ہیں، بڑی دلیلیں ہیں شرک کے پاس بھی، اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تم ہی گستاخ ہو، اللہ کے رسول کے بھی اور اللہ کے بھی گستاخ ہو، اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کا فیصلہ تو ہونا ہے، فیصلہ تو ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں تو میں نے کتاب بھیج دی، نبی بھیج دیا، اور دونوں حق ہیں۔ اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق، یا اللہ یہ تیری کتاب حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں جو اس کتاب میں تو نے کیے، والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حق جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کے وعدے اور اللہ کا قول جو قرآن مجید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ ہے حق۔ جو آدمی حق تلاش کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے، ان دو چیزوں کو فالو کرے، وہ قرآن کو فالو کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن میں بھی حق کہا گیا ہے، حدیث میں بھی حق کہا گیا۔ ان سے جو بھی اختلاف کرتا ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آزمانے کے لیے تمہیں مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور مختلف شریعتیں بھیجیں کہ کون میری اتباع کرتا ہے۔ جب ایک شریعت ختم ہو گئی تو حکم دیا یہ شریعت منسوخ ہے، اب فوراً تسلیم کر لو یہ حکم منسوخ ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے قبر پہ پکی عمارت بنانے سے منع کیا ہے تو پھر یہ منع ہی ہے۔ جو قبر پہ پکی بنی ہے ڈھا دو اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اس مقصد کے لیے۔ جو اسلامی حکومت ہے اس پہ فرض ہے یہ، اس پہ واجب ہے یہ کہ جہاں کہیں پکی قبریں بنی ہیں ان کو گرا دے، جس طرح سعودی عرب نے گروائی۔ لیکن ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ شریعت جو پرانے آباء و اجداد کے طریقے اور جو پرانی باتیں ہیں، بڑے بڑے علماء اور فضلاء بر صغیر سے، بر صغیر کے علماء بھی تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں نا، اکٹھے ہو کے آ گیا عبدالعزیز کے پاس کہ یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تم نے تو مسلم امہ کا بڑا نقصان کر دیا ہے، اتنی بڑی بڑی قبروں کو تم نے گرا دیا ہے،
اور عبدالعزیز چاہتا تھا کہ جو قبہ بنا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ اس کو بھی گرا دے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قبر مبارک ہے اندر وہ کچی مٹی کی ہے، اس پہ پکی اینٹ نہیں لگی ہوئی. یہ جو کچھ ہے یہ اوپر ہے بنا ہوا. علماء نے بدصغیر سے آ کے بڑی باتیں کی اور کہنے لگے کہ حضور اس کو تو کم از کم نہ گرائیے. عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے تم قرآن سنوں سے ثابت کر دو کہ کسی بھی قبر پہ، خواہ وہ کسی نبی کی ہو یا ولی کی ہو یا کسی عالم کی ہو، فاضل کی ہو، کسی کی قبر پہ پکی اینٹ لگانا یا اس کو پکا بنانا یا اس پہ پکا قبہ یا عمارت بنانی جائز ہے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں اس پہ اینٹوں کا یا سیمنٹ کا قبہ نہیں، میں اس پہ سونے کا قبہ بنا دیتا ہوں. ثابت کر دو یہ ثابت ہوتا ہے یا جائز ہے یہ بنانا. لیکن اصل بات وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ بعض اوقات عمل کرنے میں ہچکچاہٹ وہی محسوس کرے گا جس کے دین میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. اگر دل میں ایمان ہے، اپنے دل کو بات اچھی لگے یا نہ لگے، جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے اس کو فوراً تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دل کی بات نہیں ہے، بات اللہ کے رسول کی ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سارے باتوں کے فیصلے فرما دیں گے اور تمہیں آگاہ کر دیں گے، تمہیں خبردار کریں گے. اور پھر وہ جگہ جو ہے نا وہ صرف خبردار کرنے والی نہیں ہے کہ اللہ بتا دے گا اچھا بھائی تم سچے ہو تم جھوٹے ہو، جیسا یہاں کی عدالتیں ہیں. صرف فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد اس فیصلے کے مطابق یا تو جوتے پڑیں گے یا پھر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. دو ہی راستے ہیں، یا تو کوڑے کھانے پڑیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ ہیں صرف خبردار کرنا یا فیصلہ کرنا مطلوب نہیں ہوگا بلکہ اس فیصلے کے مطابق اس کی تنفیذ ہوگی، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کہ یا تو جہنم میں جاؤ یا جنت تمہاری جگہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہی بات جو پہلے اللہ نے فرمائی کیونکہ انہوں نے پیشکش کی تھی اس بات کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پیروکار بھی مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی انیکم بین بما انزل اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ اللہ کی تعلیم کے مطابق ہی کرنا ہے. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ دیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دیں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ کے رہنا. وَاحْذَرْهُمْ، یہودیوں اور عیسائیوں سے بچ کے رہنا، ان سے خبردار رہنا. ان يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں ایسے نہ ہو کہ جو اللہ نے تم پہ باتیں نازل کی ہیں ان باتوں کے معاملے میں تجھے کسی فتنے میں ڈال دیں. تجھے کسی فتنے میں ڈال دیں. فتنے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کسی حکم سے تمہیں پھیر دیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ایک طرف تو وہ بڑا مفاد تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہودی ہیں، ان کے علماء بھی مسلمان ہو جائیں اور ان کے پیروکار بھی مسلمان ہو جائیں. ایک طرف تو یہ تھی بڑی اٹریکشن اور بڑی فائدے والی بات. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار یہ آ رہا تھا کہ ان کی بات نہیں ماننی، جو بات اللہ کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں اچھا جی ہے تو یہ بدعت کا کام، وہاں جا کے ہم دین کی بات کریں گے، ممکن ہے وہ صحیح ہو جائے. ہے تو یہ شرک کی بات، لیکن وہاں ہمیں موقع ملے گا جا کے بات کرنے کا. ہم اپنی بات کریں گے اور ان کو بلائیں گے، اپنی بات نہیں کریں گے، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کریں گے. یہ معاملہ ہے بڑا نازک. بعض اوقات دین کی مصلحت کے تحت رہتے ہوئے
دوسرے کے قریب ہونا اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن یہاں جو بات اللہ فرما رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا فائدہ دیکھتے دیکھتے اپنا بیڑا غرق کر لیں۔ ہاں جی ہے تو سالگرہ ہی، لیکن درس قرآن رکھ لیتے ہیں وہاں جا کے، ہے تو بدعت کا کام کر رہے ہیں، قرآن خوانی ہے وہاں پہ، قرآن خوانی کرنی ہے، لیکن بعد میں ہم تھوڑا سا درس کر لیں گے وہاں پہ۔ جہاں پہ شرک ہو رہا ہے، جہاں پہ بدعت ہو رہی ہے، وہاں پہ دیکھ کے جائے کہیں اپنا ایمان نہ غرق ہو جائے۔ پیشکش یہودیوں کی بھی بری نہیں تھی، پیشکش یہ تھی ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے پیروکار بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن بات آپ ہماری مانیں، فیصلہ ہماری مرضی کا کریں۔ اللہ نے رد کر دیا، پہلے اپنا ایمان سنبھالو پھر دوسرے کی فکر کرنا، پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو پھر دوسرے کی فکر کرنا۔ دوسرے کو دعوت دینا، دوسرے کو تبلیغ کرنا ہے بڑا نیکی کا کام، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے اس کا، لیکن اپنے دین یا ایمان کی قیمت پہ کسی کو ہدایت کرنی یا واعظ کرنا یا تبلیغ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر انسان واقعی اتنا مضبوط ہے، واقعی اتنا پکا ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھال سکتا ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر انسان ایسی مجلس میں جائے جہاں پہ شرک اور بدعت ہو رہا ہے اور وہاں سے خود بھی متاثر ہو کے آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ایسی محفلوں میں نہ جائیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور شیطان انسان کے لیے اٹریکشن بڑی پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو وہاں نیکی کی بات کریں گے، جا کے ہم تو لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، لیکن انسان گھاٹے کا سودا کر لے کہ انسان بجائے اس کے جا کے انہیں سیدھے راستے پہ لائے خود انسان ڈھیلا پڑ جائے تو یہ بات گھاٹے کی۔ فرمایا کہ تم بات ان کی نہ مانو، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنے میں پڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہودی اور عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے پھیر لیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فتنے میں ڈال دیتے، لیکن یہ تنبیہ ہے سب کے لیے کہ مقدم اپنا دین ہے، مقدم اپنا ایمان ہے، اپنا ایمان ضائع نہ کرو، ایسا کام نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس میں اپنا دین اور ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ فَاعْلَمْ فرمایا کہ ان تولو، اگر یہ یہودی آپ کی بات نہیں مانتے جنہوں نے یہ پیشکش کی ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرو، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم نہیں مانتے یہودی، فرمایا فعلم، تو پھر آپ اطمینان رکھیں، آپ یہ بات جان لیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی سزا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اطاعت کی توفیق سلب کر لی، اور یہ بھی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی نیکی کی طرف آنے کی، اللہ کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑ لیا انہوں نے، اب یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اللہ ان کو سزا دینا چاہتا ہے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ جب بھی دنیا میں انسان کو سزا دیتے ہیں، دنیا میں پکڑ آتی ہے، تب بھی انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور آخرت کی پکڑ تو ہے ہی گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دی بات کہ اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو سزا دے گا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ جتنی بھی سزائیں دنیا میں آتی ہیں، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی سزا ہے، وہ ساری کی ساری انسان کے اپنے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہماری ٹینشن ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی مختلف قسمیں ہیں، درجہ بدرجہ. جتنے انسان کے گناہ ہیں ویسے ہی درجہ بدرجہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی رہتی ہے انسان پہ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہم لوگوں کو لگاتے رہتے ہیں. بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی اور مقدمہ آ گیا، بے روزگاری آ گئی، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں ساری اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. لیکن لوگوں کی اکثریت فاسق ہے. لوگوں کی اکثریت یہ پکڑ آنے کے باوجود بھی ان کو عقل نہیں آتی کہ یہ پکڑ ہم پہ کیوں آئی، اللہ نے یہ سزا ہمیں کیوں دی. فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اس نرم و نازک شاخ کی طرح ہے، جب معمولی سی ہوا چلتی ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے. معمولی سی تکلیف آئی، معمولی سا دکھ پہنچا، معمولی سا رنج آیا تو فوراً اللہ کے حضور جھک گیا، اللہ سے توبہ اور استغفار شروع کر دی، اپنے گناہوں سے ندامت کی، اللہ سے معافی مانگی. لیکن فرمایا کہ منافق کا اور فاسق کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح کوئی بڑا کڑیل درخت ہوتا ہے، سخت درخت ہوتا ہے، اندھیری آتی ہے تب بھی نہیں جھکتا وہ. مسلمان کی مثال جو ہے وہ نرم و نازک شاخ کی طرح ہے. معمولی سی ہوا آئی، معمولی سا دکھ اور رنج آیا تو فوراً اللہ کے حضور جھک گئے. اور کافر اور منافق جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ بڑے سخت درخت کی ہے کہ طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، پھر بھی نہیں جھکتا وہ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ یہودی جو ہیں یہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں. ایک ہے اسلام کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ، اس کو چھوڑ کے جو بھی فیصلہ ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے. غیر اسلامی، غیر دینی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جو بھی بات ہے، جو بھی فیصلہ ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ یہودی جو ہیں یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ چھوڑ کے فاسقوں اور فاجروں والا فیصلہ چاہتے ہیں. یہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. جو فیصلے اللہ نے کر دیے، جو حکم اللہ نے دے دیے، جو فرمان اللہ نے دے دیے، اس سے اچھا فیصلہ، اچھا قانون، اچھا ضابطہ، اچھی شریعت تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اللہ کی ذات حکیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے. جو اللہ احکام بناتے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے، ان میں بڑی شفقت ہے، بندوں پہ بڑی مہربانی ہے اللہ کی ان سارے قوانین میں. فرمایا کہ اللہ کے قوانین سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے فیصلوں سے اچھا فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے. اور کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے جاہلیت کے فیصلے ہیں، جاہلیت کے ضابطے ہیں، جاہلیت کی شریعت ہے وہ. اور حکم یہی ہے کہ آزمائش اسی میں ہے کہ تم اللہ کے فیصلے مانتے ہو یا جاہلیت کے فیصلے مانتے ہو. آزمائش اسی میں ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آدمی اتباع کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول، کون آدمی فرما برداری کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول. 3 آدمیوں کا واقعہ جو ہے وہ بڑا معروف ہے، روزے رکھنے والا، نکاح نہ کرنے والا، ساری رات قیام کرنے والا. لیکن اس کے باوجود حالانکہ وہ کام سارے بڑے اچھے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے وہ پسند نہیں فرمائے، اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں. جو میری بات نہیں مانے گا، جو میری اتباع نہیں کرے گا، جو میری پیروی نہیں کرے گا، فلیس منی،
مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والدین بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھانجا دماغی مرض میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اسے بھی. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی کو حادثے میں چوٹ آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے انہیں لے جائے اور لے آئے. ہند و پاک میں موجودہ نظام کے تحت قائم کردہ عدالتوں سے اپنے مقدموں کا فیصلہ چاہنا برضا و رغبت یا مجبوراً کیسا ہے؟ جو پرسنل لاز ہیں ان میں تو غیر اسلامی حکومتوں کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا. پرسنل لاز میں مسلمان قاضی سے ہی فیصلہ لینا چاہیے, لیکن باقی جن کا تعلق اس ملک کے قوانین سے یا معاملات سے ہو, ان کا کراہتاً ان کی عدالتوں سے فیصلہ لینا, اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کی عدالتوں کے قوانین یا فیصلے جو ہے امپلیمنٹیشن تو انہی کی ہوتی ہے. فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو. البتہ جو باقی معاملات ہیں ان میں کراہت سے ان کے فیصلوں پہ عمل کیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ رخصت ہوگی اس میں. واللہ عالم بالصواب. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بھانجی کی طبیعت خراب ہے, کیا قرآن کی صورت پڑھ کر پانی پر پھونک کر اس کو پلا سکتے ہیں؟ اس بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے, لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ پانی وغیرہ یا شہد وغیرہ دم کر کے دیا کرتے تھے, اور ان کی تحقیق پہ یا ان پہ کے عمل پہ انشاءاللہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. لہذا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کون سی صورت پڑھ کے پھونک سکتے ہیں, اس بارے میں جو شرعی رقیہ وغیرہ ہیں اس میں دعائیں بھی دی ہیں اور آیات وغیرہ بھی دی ہیں. اس کے بارے میں پمفلٹ مساجد میں بھی مل جاتے ہیں, اور اکثر چھوٹے چھوٹے کارڈ جو ہیں وہ دکانوں میں بھی ملتے ہیں. وہ دیکھ لیجئے وہاں سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ, یا پھر جو علماء سے قرآن مجید کی آیات ثابت ہیں, انشاءاللہ وہ پڑھنے میں حرج نہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ سے باوجود کوشش اور خواہش کے صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہیں ہو پا رہی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو معروف ہے کہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اس راستے پہ آئے, اور یہ کشاکش جو ہے یہ واقعی رہتی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذکر اذکار اور روزمرہ کی تلاوت اور جو نمازیں ہیں ان میں کوتاہی ہو, ان میں لغزش ہو, اس میں ڈھیلا پڑ جائے. لیکن اسی چیز میں انسان کے لیے آزمائش ہے کہ کون آدمی اپنے آپ کو کتنا پابند کرتا ہے. اسی چیز میں آزمائش ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں کا از خود پابند بنانا, یہی امتحان ہے انسان کا. ورنہ اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے, برائی کے کام بڑے آسان ہیں. پہاڑ سے اترنا ہو تو اترنے کے لیے انسان کو قطعاً کوئی عزم نہیں کرنا پڑتا, کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا. انسان چلنا شروع کر دے, لڑکتا لڑکتا آدمی ایسے منٹوں میں پستی میں چلا جاتا ہے. لیکن جب پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو اس کے لیے انسان کو عزم بھی کرنا پڑتا ہے, ارادہ کرنا پڑتا ہے, اور ہمت باندھنی پڑتی ہے. اس لیے یہ کام تو ایسے ہیں جن کے لیے انسان کو ہمت باندھنی پڑتی ہے. شیطان انسان کو بار بار پیچھے دھکیلتا ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. شیطان بار بار پیچھے دھکیلتا ہے انسان کو, اور وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا جتنا بھی میرا زور چلے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو کہنے لگا کہ یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم,
جب تک انسانوں کی روح میں جسموں میں روح باقی رہے گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک انسان مرتا نہیں، جب تک انسان کا شیطان پیچھا نہیں چھوڑ۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ سے دعا بھی کریں اور ہمت بھی باندھیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کام ہوتا نہیں، اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے احسان کے بغیر یہ کام نیکی کے ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور پھر اس کے ساتھ عزم بھی کریں اور ہمت بھی کریں، اور پھر اگر فی الواقعی انسان سچے دل سے عزم کرے اور سچے دل سے کوئی کام کرنا چاہے اور اللہ سے طلب کرے تو پھر یہ بات ممکن نہیں کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ نیکی کے کام ہوں، لوگ نیکی کے راستے پہ آئیں، اللہ تو چاہتے ہیں یہ، اور جو کام اللہ خود کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے وہ کام اور اللہ نہ دے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے طلب کریں یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزم اور ارادہ کر کے اس کام کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملہ سہل اور آسان کر دیں گے۔ میت کے اوپر چادر ٹھیک ہے یا نہیں؟ چادر سفید ڈال سفید کپڑے کی، وہ تو ثابت ہے سنت سے کہ میت پہ یہ ڈالنی چاہیے۔ البتہ اب جس طرح لباس کے معاملے میں ہمارا حال ہو گیا ہے، ابھی تک میت کے معاملے میں وہ تو نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ سوچ جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ جو ہے کلمہ لکھتے ہیں، آیتیں لکھتے ہیں اور مختلف قسم کے دعائیں یا الفاظ یا اس طرح کی چیزیں لکھ کے ڈالتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ثابت نہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ البتہ سادہ چادر سفید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن بات تو وہی ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سفید چادر، سفید کپڑا سب سے اچھا کپڑا ہے۔ اپنے مردوں کے لیے سفید کپڑے سے کفن بناؤ اور سفید کپڑے پہنو، سفید کپڑے پہنو اور سفید کپڑے کا مردوں کے لیے کفن بناؤ۔ اب کفن تک تو الحمدللہ بات جو ہے وہ ابھی تک سنبھلی ہوئی ہے کہ سفید کپڑے کا بناتے ہیں۔ ابھی تک اس میں پھولے وولے اور کڑھائیاں اور یہ اس طرح کی قباحتیں نہیں آئیں۔ البتہ اپنے پہننے کے لیے یہ قباحتیں آ گئی ہیں کہ ریشم کا لباس بھی مرد پہننے لگے ہیں، چھیٹ کے پھولدار کپڑے بھی پہننے لگے ہیں اور کڑھائیوں والے کپڑے بھی پہننے لگے ہیں۔ اس معاملے میں اپنے زندوں کے لیے تو وہ ساری قباحتیں آ گئیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے کہ ہم بھی اپنی خواہش نفس پہ چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہم بھی آج کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مانیں کہ سفید کپڑا جو ہے یہ سفید لباس اچھا ہے، سفید لباس پہنے۔ بس مردوں کے لیے وہ بات چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ مردہ تو بیچارہ مردہ ہو گیا، اس کی تو کوئی خواہش نہیں رہی۔ اگر مردے کی خواہش ہوتی تو پتہ نہیں وہ بھی کہتا مجھے بھی چھینٹ کے کپڑے پہناؤ یا مجھے بھی کڑھائی والے پہناؤ۔ ہے یہ فطرت بڑی، یہ چیزیں جو ہے نا جتنا ہے شریعت میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زائد جب ہوگا تو پھر ہوائے نفس ہوگی۔ سفید چادر سادی میت پہ ڈالنا یہ درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو کڑھائیاں وڑائیاں اور اس پہ لکھنے، کلمے لکھنے، آیتیں لکھنی اور دعائیں لکھنی اور یہ وہ کرنا، اس کا نہ فائدہ ہے نہ یہ ثابت۔ اور اپنے بارے میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو مارا جائے، تھوڑا سا اپنی خواہشات کو تھوڑا دبایا جائے۔ بچوں کو ہم بگاڑتے ہیں، جب بچپن ہی ہوتے ہیں تو ان کے ناز نخرے دیکھنے کے لیے غلط راستے پہ ہم لگاتے ہیں، انہیں برے لباس، اریاں لباس اور کٹے پھٹے، اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے شرم آتی ہے، ایسے وہ چیرے پھاڑے کپڑے ہوتے ہیں پینٹوں کے، اور وہ خرید کے بازار سے لا کے لوگ خود بھی پہنتے ہیں، بچوں بھی پہناتے ہیں۔ کیسا مزاج بن گیا ہے، کیسی طبیعت بن گئی، کیسا ذوق بن گیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ چونکہ چیزیں ہیں خواہش نفس والی، اور اگر تھوڑا سا بھی لحاظ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے تو خود بھی سفید لباس ہی پہنا ساری زندگی،
اور ہمیں بھی حکم دیا کہ سفید لباس اچھا ہے، سفید لباس پہنو۔ اور فرشتے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ملاقات کے لیے دہیہ قلبی کی شکل میں سفید لباس پہن کے آتے تھے۔ اور صاحب بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے جو کہ سفید لباس میں تھے، اور اس کے بعد ہم نے کبھی ان آدمیوں کو نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک جبرائیل تھے، ایک میکائیل تھے۔ فرشتے جب بھی انسانی شکل میں آئے سفید لباس پہن کے آئے۔ انبیاء کا پسندیدہ لباس سفید تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حکم دے رکھا تھا علماء فضلاء جو ہیں وہ سفید لباس پہنا کریں۔ اس لیے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے یا جو شریعت میں جائز ہے وہ ٹھیک ہے، سفید چادر سے ڈھانپنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہماری اپنی پھر خواہشات کی، اب بعض لوگ قبروں میں قبر کے اندر نیچے بستر ڈالتے ہیں، گدے ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار اور فضول ہیں، شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، اور جانے تو انسان کے اپنے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ عمل اگر اچھے ہیں تو اللہ کی طرف سے بستر آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پھول آ جائیں گے، اللہ کی طرف سے لباس آ جائے گا، جنت کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر اعمال جو ہیں وہ شرک اور بدعات والے ہیں تو جتنے مرضی پھول ڈالتے رہیں، جتنی مرضی وہاں خوشبو ڈالتے رہیں، ساری بیکار۔